ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علم وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموقات داحی المطلوبات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین. صلوات علی محمد نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت بڑھائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کرو. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستو، آج کی یہ مجلس عزا آپ کے علم میں ہے بسلسلہ شہادت امام سید سجاد علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں بعنوان فضائل اور بعنوان مصائب چوتھے امام کا تذکرہ کیا جائے. میرا آپ سے یہاں مخاطب ہونے کا پہلا موقع ہے اور انتہائی طویل سفر کر کے یعنی پنڈی سے بڑھ کے میں یہاں پہنچا ہوں. چونکہ بھائی نے مجھ سے پوچھ کے تاریخ رکھی تھی، میں نے خود سے انہیں یہ تاریخ دی تھی. بحریہ ٹاؤن میں یہ مشرف ہوتے رہے ہیں عشرہ محرم الحرام میں، تو میں نے انہیں خود سے تاریخ دی تھی اور میں چاہتا تھا کہ یہ وعدہ وفا ہو جائے. الحمدللہ میں وعدہ وفا کرنے میں کامیاب ہو گیا. میرے اور آپ کے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہے، ہم ایک ہی گھر سے وابستہ ہیں. توجہ
ہم سب شجرہ طیبہ سے وابستہ ہیں، لہٰذا کوئی اجنبیت کی میرے اور آپ کے درمیان دیوار نہیں ہے۔ میں چونکہ پہلی دفعہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس عزا خاص رہے تذکرہ امام سید سجاد کے لیے، کیونکہ عموماً صرف امام کا تذکرہ بعنوان مصائب ہوتا ہے، بعنوان فضائل، بعنوان سیرت امام کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے نوجوان دوست امام کے فضائل اور امام کی سیرت سے بھی روشناس ہوں۔ میں امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اکیلے علی قرآن ناطق نہیں ہے، یہ 14 قرآن ناطق ہے، اور میں آج کے قرآن ناطق کا تذکرہ قرآن ثابت سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جان تھوڑا سا خان دیجیے گا، پڑھ لکھے دوست نوجوان دوست تشریف فرما ہیں۔ امام علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں۔ میں ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، ابھی ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ایک تمہید اپنے بچوں اور نوجوانوں کی نظر کروں۔ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، اور ان القابات میں سے سب سے مشہور ترین جو القاب ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے سید الساجدین، ایک ہے زین العابدین۔ توجہ میرا ساتھ دیجیے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ وہ 2 القاب ہیں جو مکتب اہل بیت کے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ ہمارے مکتب کے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جنہیں امام کے ہو سکتا ہے نام کا علم نہ ہو لیکن القابات کا علم ہے۔ بہت سارے دوستوں سے پوچھا جائے کہ چوتھے امام کا نام کیا ہے تو وہ عموماً 3 نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سید سجاد یا زین العابدین یا سید الساجدین۔ یہ سب کے سب القاب ہیں، نام نہیں۔ نام مولا کا وہی ہے جو پہلے امام کا ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ یعنی مولا کا نام، چوتھے امام کا نام ہے علی ابن الحسین، یعنی مولا کا نام علی ہے، یعنی اس علی کا نام بھی علی کے نام پہ رکھا گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی ان کے جد بھی علی ہیں، یہ خود بھی علی ہیں۔ اگر میرا ساتھ دے تو میں ایک جملہ ہدیہ کروں۔ بھائی جان صاحبہ نے تشریف فرمائیں، اگرچہ بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذہن بیدار رکھ کے یہ جملہ سنیں کہ مولا کے القابات مولا کے نام پر غالب ہیں۔ لوگوں کو نام نہیں پتا لیکن القابات اتنے غالب ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ چوتھے امام کا نام کیا ہے تو کہیں گے زین العابدین، کہیں گے سید الساجدین یا کہیں گے سجاد، جبکہ مولا کا نام ہے علی۔ توجہ کیجیے گا، جب آل محمد کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید ملعون نے شہدائے کربلا کی فہرست دیکھی جو شمر ملعون نے دی تھی۔ جب یزید نے اس فہرست کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے ساتھ رکھ لیا، پھر اس کے بعد شمر سے پوچھتا ہے یہ قیدی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے یہ قیدی علی ابن الحسین ہے، یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ جب علی نام سنا فوراً فہرست اٹھائی، اس میں دیکھ کے شمر سے کہتا ہے 2 علی تو شہدائے کربلا میں ہیں، 2 علی ابن الحسین تو شہدائے کربلا میں، ایک علی الاکبر ابن الحسین، ایک علی الاصغر ابن الحسین، یعنی جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب علی اصغر علیہ السلام، یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اس نے ان دونوں ناموں کو فہرست میں پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ 2 نام تو فہرست میں، شہداء کی فہرست میں دونوں علی ابن الحسین ہیں۔ تو شمر کہتا ہے وہ بھی علی تھے۔ ذرا ساتھ دیجیے گا جملہ ہدیہ کرنا، وہ بھی علی تھے۔ بیٹا سننا ہے، بیٹا سننا ہے، مولا سلامت رکھے، وہ بھی علی تھے اور یہ بھی علی ہے۔ جب سنا یہ بھی علی ہے تو بھائی جان وہی اپنے تخت پر بیٹھا بیٹھا امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے قیدی، کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتا؟ اب
میرا جملہ سنیے گا بھائی جان، مولا سلامت رکھے۔ بھائی جان وہیں تخت پر بیٹھا بیٹھا پکار کے کہتا ہے قیدی کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا کہ اس نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے؟ بھائی جان سر اٹھائیے گا، شجاعت یہ نہیں ہوتی کہ آپ تلوار لے کر مد مقابل کو مار دیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اصل شجاعت یہ ہے کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، جائر اور ظالم کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنا۔ اب سنیں امام کی شجاعت سنیں، امام فرماتے سن یزید، میرا باپ حسین یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو سب کا نام علی رکھتا۔ بھائی جان سلامتی ہو، مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ میرے باپ یہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا دیکھو میری طرف، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو میں 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ بھائی جان میری طرف متوجہ رہے، کیا کہا؟ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو 1000 کا نام علی رکھتا۔ یزید حیران ہو کے کہتا ہے کیوں؟ اب سید سجاد کا جواب سنیں، کہا اس لیے یہ میرے باپ کی حکمت تھی کہ تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتے تھے آج اسی کے دربار میں علی علی ہو رہے۔ بھائی جان، بھائی جان سلامتی، مولا سلامت رکھے، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا میرے باپ کی حکمت یہ تھی کہ تو اور تیرا باپ، بے مولا زندگی دے جو اس جملے پر بول رہے ہو، تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتے تھے، یہی تو میرے باپ کی حکمت ہے کہ دربار بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، اور ہو رہی ہے علی علی۔ توجہ ہے صاحبانی علی، مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بھائی جان میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی آپ نے بلایا نا تو یہ دربار کا پورا واقعہ اور امام کا پورا خطبہ جو امام نے دربار میں دیا ہے، میں نے ابھی ماڈل ٹاؤن لاہور میں اس پر پورا خمسہ پڑھا ہے، لیکن ابھی چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تمہید اور تشریح درکار ہے، لیکن میں ہدیہ کروں گا۔ امام علیہ السلام کا، بھائی جان میرے بچے توجہ فرمائیں، نام ہے علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائی جان ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ حدیث ہے نا آپ کے ذہنوں میں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ یہ تو فرما دیا کہ ہم سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہ فرمایا کہ ہم سارے علی ہیں؟ تو اس فقیہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، کہا ان کے حلقوں سے غدیر کا ایک علی نہیں اتر رہا۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ تو امام علیہ السلام کا نام ہے علی، علی ابن الحسین، اور امام کے القابات تقی ہے، نقی ہے، سید ہے، سجاد ہے، ذو الصفنات ہے، اور ان میں سے 2 القاب ہیں مشہور، ایک ہے سید الساجدین بھائی جان، ایک ہے زین العابدین۔ ٹھیک ہے جی، میں جلدی سے ان کا معنی ہدیہ کروں اور پھر میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں۔ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ میرا ساتھ دے، علماء کرام تشریف فرمائیں، پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائیں، بیٹا دیکھنا میری طرف ہے۔ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار،
اور زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت. توجہ آئی نہیں؟ کون شیعہ ہے جو لفظ زینت سے آشنا نہ ہو؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ تم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ معنی میں نے ہدیہ کر دیے. آئیے اللہ کی کتاب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، بھائی جان توجہ کیجئے گا، ساجدین کنہیں کہا ہے اور عابدین کنہیں کہا؟ اب پڑھے لکھے دوست میرے مخاطب ہیں جی، پڑھے لکھے دوست میرے مخاطب ہیں. قرآن مجید نے ساجدین کنہیں کہا ہے اور عابدین کنہیں کہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ میرا ساتھ دیں گے. اللہ نے کنہیں ساجدین کہا؟ سورہ انبیاء ارشاد ہو رہا ہے، توجہ، خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جیسے کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سورت انبیاء ہے. اس میں اللہ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، اور نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان انبیاء میں سے کچھ نبیوں کو امام بنایا. دیکھیں مجھے آپ کے ذہنوں پہ اعتماد ہے جی. بھائی جان میں تھکا ہوں، آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، نہ میرا گلا کام کر رہا ہے نہ سینہ. بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، قدر کیجئے گا. خدا کہتا ہے میں نے کچھ انبیاء کو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام کی جمع ہے ائمہ، ہم نے امام بنایا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی ہے. نماز قائم کرنے کی وحی کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی ہے. یہ کہنے کے بعد پھر خدا نے فرمایا، بھائی جان دیکھیں میری طرف، یہ سب کچھ کرنے کے بعد خدا کہتا ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ میرے جتنے نبی ہیں یہ میرے سب کے سب عابدین ہیں. بھائی جان توجہ، میں نے قرآن پڑھا ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ میرے انبیاء میرے عابدین ہیں. چلیں میں رک کے جملہ کہہ دوں، بھائی جان بخل نہ کروں، جملہ ہدیہ کر دوں. خدا نے کہا کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض نبیوں کو امام بنایا، یعنی خدا نے بتایا کہ امام بنانا میرا کام ہے. کاش آپ تک یہ جملہ پہنچے. جس طرح نبی بنانا اللہ کا کام ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر اس وقت کو جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تو اللہ نبی بناتا ہے. اس لیے کہ جتنے بھی منصب ہیں الہی، بھائی جان جاگیے گا، جتنے بھی الہی منصب ہیں وہ اللہ عطا کرتا ہے. جسے بھی عطا کرتا ہے پہلے عطا کرتا ہے پھر دنیا میں بھیجتا ہے. بھائی جان ذرا بول کے مجھے بتائیے گا نبی کون بناتا ہے؟ نہ سارے نہیں بول رہے، جا کے جواب دیں. نبی کون بناتا ہے؟ اللہ. امام کون بناتا ہے؟ اللہ. خدا نے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں. جس طرح نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح امام بھی اللہ بناتا ہے. اس لیے کہ نبوت بھی الہی منصب ہے، امامت بھی الہی منصب ہے. ممکن نہیں ہے کہ اہل بصیرت میرے سامنے بصیر پور کے مومنین بیٹھے ہو، یہ جملہ ضائع ہو جائے. جس طرح نبوت الہی منصب ہے، جس طرح امامت الہی منصب ہے، یعنی نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، اسی طرح خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کون ہے میرا ساتھ. بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا. بھائی زندگی ہو، بھائی زندگی ہو، سلامتی ہو. بھائی جان
جس طرح نبوت الہی منصب ہے، جس طرح امامت الہی منصب ہے، اسی طرح خلافت بھی الہی منصب ہے۔ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کون بناتا ہے؟ بولے سادے بھائی، آپ کے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ امام کون بناتا ہے؟ اللہ۔ خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ نبی نہ بنائے اور وہ بن جائے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں لے جانا ہے بھائی۔ جسے اللہ نبی نہ بنائے اور وہ بن جائے، جھوٹا ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ نے مشرک و کافر پہ لعنت نہیں کی، جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، جھوٹوں پہ لعنت کی ہے۔ جو نبی نہ ہو، اب ایک جملہ میں ممبر سے کہوں گا، ایک جملہ آپ سمجھیں گے۔ کہا جو نبی نہ ہو اور بن جائے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ جو امام نہ ہو بن جائے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ جو خلیفہ نہ ہو، مولا زندگی دے، آپ کو توجہ آئی یا نہیں؟ مولا سلامت رکھے۔ بھائی جان دیکھیں میری طرف، دیکھیں میری طرف۔ جو خلیفہ نہ ہو اور بن جائے، جھوٹا ہے نا۔ چلے میں رکتا ہوں بھائی جان، پھر کب آپ کی زیارت ہو بخل نہ کرو، جملہ ہدیہ کر دوں۔ آقا جی میرا ساتھ دیجیے گا۔ جس طرح بھائی جان، میں پاکستان کے حالات پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ جس طرح بھائی جان نبی اللہ بناتا ہے، جس طرح قبلہ توجہ چاہیے، جس طرح امام اللہ بناتا ہے، بھائی جان دیکھیں میری طرف خدا کو نہیں، جس طرح خلیفہ اللہ بناتا ہے، اسی طرح سید بھی اللہ بناتا ہے۔ او بھائی یہ محلہ خاموش ہے، میرا ساتھ دو بھائی، توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان یہ سیادت، جس طرح نبوت، امامت، خلافت الہی منصب ہے، اسی طرح سیادت بھی، بھائی جان سیادت بھی الہی منصب ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح نبی ہونا شرف ہے بھائی جان، جس طرح امام ہونا شرف ہے، جس طرح خلیفہ ہونا شرف ہے، اسی طرح سید ہونا بھی شرف ہے۔ آپ ذرا بول کے بتائیں، سید بندے بناتے ہیں یا اللہ؟ بھائی جان سید ہونے کے لیے سید کے گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے پاکستان کے حالات کی معذرت کی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں تو ایسے بھی سید ہے کہ جن کے سید بننے کے ہم گواہ۔ میرا ساتھ ہے نوجوان دوست بیٹھے ہو بھائی، ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے سید بنے ہیں کہ جن کے ہم گواہ۔ توجہ بھائی جان، بنے ہوئے سید اور ہے، حسبی نسبی سید، میرا ساتھ دیجیے گا، ایک نتیجہ دینا ہے اور ہے۔ سید ہونے کے لیے سید کے گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ سید ایک دن کا بھی ہو سید ہے، سید ماں کے شکم میں بھی ہو سید ہے، سید باپ کے صلح میں بھی ہو سید ہے۔ سید بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا۔ جو آ کر بنے، جو آ کر بنے جھوٹا ہے۔ اب ایک نتیجہ دوں، یہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، یہ ہندوستان، یہاں کا وزیر اعظم ہے مودی۔ توجہ، مودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور ہجرت کر کے پاکستان آ جائے اور اپنے نام کے ساتھ لکھوائے سید۔ آپ تھک کے سن رہے ہیں بھائی، میں نے بہت بڑا نتیجہ دینا ہے۔ یہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے بھائی ہندوستان، یہاں کا وزیر اعظم ہے مودی، وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے اور ہجرت کر کے آ جائے پاکستان اور اپنے نام کے ساتھ لکھوائے سید مودی شاہ صاحب، تو آپ کہیں گے شرم نہیں آتی؟
کل تک بت پوجتا رہا ہے، آج سید بن توجہ ایسا ہے بان یا نہیں؟ بھائی جان سلامتی ہو بیٹا، نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اور سید بھی۔ سلامتی ہو جی، مولا آپ کو زندگی دے۔ بھائی جان بشر کے لیے یعنی انسانوں کے لیے خلیفہ بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی انسان کے لیے بشر بنانا مشکل ہے۔ نہیں، یہ سب نے جملہ نہیں لیا، یہ سب نے جملہ نہیں لیا۔ میں ایسا خطیب ہی نہیں ہوں کہ آپ کے ذہنوں سے اوپر بات کر کے چلا جاؤں نا، چھوٹے بچے بھی یہ سمجھیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا اعلان کیا ملائکہ میں، ہے یا نہیں؟ قبلہ ساتھ دیجیے گا، کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین۔ خدا نے کہا کہ اے ملائکہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ نا میرا ساتھ ہے جو پڑھے لکھے دوست بیٹھا، یہ اعلان ہے قرآن میں، اس کا اعلان ہے۔ کیا کہا؟ انی خالق، میں خلق کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر، من طین مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بنائے کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے، ایسے ہی آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ ان 4 عناصر سے حضرت آدم علیہ السلام کی بھائی جان ایسے ہی تخلیق ہوئی۔ خدا نے کیا کہا؟ میں بشر بنانے والا ہوں۔ اس بشریت کے اعلان کے بعد جب بشر بنا لیا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی بشر بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا، میرے بچے توجہ ہے، یعنی بشر بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور خلیفہ بنانا بھی اللہ کا۔ میں نے ایک جملہ ادا کرنا ہے جی، آپ کی معرفت کا مجھے اندازہ ہو گیا، ممکن نہیں ہے کہ بصیر پور والوں کی بصارت اور بصیرت اتنی کمزور ہو کہ وہ جملے کو نہ سمجھیں۔ توجہ کیجیے گا، جس طرح ہم یعنی انسان آگ، پانی، مٹی سے مل ملا کر، توجہ کیجیے گا، جس طرح انسان آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مل ملا کر بشر نہیں بنا سکتے، اسی طرح کچھ انسان مل ملا کر مولا زندگی دے، مولا زندگی دے جی، سلامتی ہو، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے۔ دیکھا وہ چہرے بولے جن کا تھوڑا سا بھی مطالعہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جس طرح انسان مل ملا کر بشر نہیں بنا سکتا، اسی طرح کچھ انسان کسی جگہ پر بیٹھ کر مل ملا کر رکتا ہوں، ایک بات اپنی نہیں، ایک اہل سنت عالم کی بات ہدیہ کرتا ہوں، بہت مشہور ہیں پاکستان میں دانستہ نام نہیں لیتا، آپ سب کو نام یاد ہے، لاہور میں مقیم ہے، باہر چلے گئے، ان کا بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کرتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا بھائی جان۔ ان سے کسی نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اہل سنت عالم ہے بھائی جان، دیکھیں میری طرف، کہا ڈاکٹر صاحب آپ صحابہ کو مانتے؟ بھائی جان جو تھکے ہوئے نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ صحابہ کو مانتے؟ اب چونکہ میں بات نقل کر رہا ہوں،
اور آپ جانتے جب کوئی بات نقل کی جاتی ہے تو من و عن نقل کی جاتی ہے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں. اگر میں کم کروں گا جھوٹ ہو جائے گا، زیادہ کروں گا تو جھوٹ ہو جائے گا. وہی کہوں گا جو واقعہ ہے، چونکہ میں بات نقل کر رہا ہوں. کہا ڈاکٹر صاحب آپ صحابہ کو مانتے؟ انہوں نے کہا 100%. بھائی جان بچے میرے توجہ کر رہے ہیں؟ بھائی جان ڈاکٹر صاحب آپ صحابہ کو مانتے؟ انہوں نے کہا 100%. کہا علی کو مانتے؟ کہا 100%. کہا علی اور صحابہ میں کوئی فرق بھی ہے؟ کہا 100%. مولا زندگی دے آپ کو، مولا زندگی دے آپ کو. بھائی جان سلامتی ہو، میری طرف دیکھے گا، میری طرف دیکھے گا. کہا آپ صحابہ کو مانتے؟ کہا 100%. کہا علی کو مانتے؟ 100%. کہا علی میں اور صحابہ میں کوئی فرق بھی ہے؟ علی میں اور صحابہ میں کوئی فرق بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا 100%. وہ پوچھتا ہے کیا فرق ہے؟ بھائی جان اب جملہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے، میری طرف دیکھے گا. کہا 100% فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ بھائی جان سر اٹھائیے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا باقیوں کو بند کمروں میں خلافتیں ملی ہیں اس طرح، علی کو کھلے میدان میں ولایت ملی ہے. حیدر خطیب ہوں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی نظر 4 مصرے ہدیہ کروں. جو لاہور میں مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں بات غدیر تک آ گئی تو 4 مصرے ہدیہ کرتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا. شاعر کہتا ہے پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، کیوں نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ. بھیا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سلامتی ہو، سلامتی سلامتی ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. خدا کہتا ہے کأنہم حرم مستنفرہ، گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو ایک شیر سے ڈرتے ہیں. کأنہم حرم مستنفرہ، یہ گدھے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان بھائی جان یہ مصرے پورے کر دوں اگر ساتھ دیں میرا؟ آپ بڑے ذوق و محبت سے سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا. شاعر کہتا ہے پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. بولے 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 جنہیں غدیر میں مولا ملا ہے. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. کس کس کے خواب تھے جو مٹی میں مل گئے؟ کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. شاعر کہتا ہے حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں.
توجہ ہے؟ بزرگوں نے جو بات کی ہے میرا ذہن بار بار اس طرف جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر رہا ہوں۔ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، گویا کہ یہ گدھے جو ایک شیر سے بھاگتے ہیں۔ آل محمد کے گھر کے سارے افراد ہی شیر ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان، میں نے ایک جملہ کہا بحریہ میں، اور اس کی بنی ہوئی ہے پوسٹ اور وہ چل رہی ہے۔ میں وہاں سے جملہ لے کے اپنے عشرے کی مجلس سے ہدیہ کرتا ہوں، قدر کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ غدیر میں بڑی گرمی تھی۔ بھائی جان، آپ تو ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھوں کی ہواؤں میں غدیر سن رہے ہیں، لیکن جب نبی نے جلسہ ولایت کیا تھا تو وہ شدید گرمی میں تھا، اور وہ 3 گھنٹوں کا نہیں تھا، وہ 3 دنوں کا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ جلسہ غدیر سننے والے سارے 3 سٹار حاجی تھے۔ سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے؟ ایسا ہی بھائی، صحابی تھے، نمازی تھے اور حاجی تھے، اور آپ کے غدیر سننے میں اور ان میں ایک فرق تھا بڑا نمایاں، وہ سارے سروں سے گنجے تھے، تازہ تازہ حج کر کے آئے تھے اور وہاں پہ حلق کیا تھا، ایسے ہی یعنی ٹنڈ کی تھی، سر سے بال اترائے تھے، ٹھیک ہے، اور غدیر کی صحرا کی گرمی، وہ جو احرام کی 2 چادریں انہوں نے حج کے بعد پیک کر کے سامان میں رکھ لی تھی، وہ غدیر میں پھر نکال لی، ایک چادر پاؤں کے نیچے رکھی، ایک سر پہ رکھی، چونکہ گرمی تھی 2 طرح سے، اوپر سے بیٹا توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان، ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں، 2 طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کرو۔ جو جملہ پوسٹ بن کے چل رہا ہے، میں نے کہا بھائی جان جاگنا، غدیر میں اتنی گرمی تھی، بھائی جان اتنی گرمی تھی، بھائی اتنی گرمی تھی کہ اس کی آگ آج بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ غدیر کی آگ، یہ غدیر کی آگ ہے جو چل رہی ہے۔ تو عزیزوں، میں بات یہ ہدیہ کر رہا تھا کہ جس طرح بشر بنانا محال ہے انسان کے لیے، اسی طرح خلیفہ بنانا محال ہے۔ نبی اللہ بناتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، سید، یہ سارے شرف ہیں، یہ سب مناصب الہیہ ہیں، یہ اللہ بناتا ہے۔ خدا نے ایسے ہی امامت کا تذکرہ کیا، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ انبیاء کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی وحی کی ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جو انبیاء ہیں یہ میرے عابدین بندے ہیں۔ بھائی جان سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کرو۔ اللہ نے بجز رسول کے، سوائے رسول کے، انبیاء کو اپنی کتاب قرآن میں کہا ہے عابدین، انبیاء ہیں عابدین۔ بھائی جان کیا عظمت ہے ہمارے چوتھے امام کی! نا یہاں بولیں، یہاں بولیں بھائی، یہاں بولیں۔ کیا عظمت ہے ہمارے چوتھے امام کی کہ جو فقط عابدین میں نہیں ہے، زین العابدین، صفِ انبیاء میں جائے تو زین العابدین کہلائے۔ یہ ہے امام کا شرف، یہ ہے امام کا لقب۔ یعنی انبیاء کی بھی عبادتوں کا اگر کوئی زین ہے، نبیوں کی عبادتوں کی اگر کوئی زینت ہے تو وہ سید سجاد۔ اور دوسرا لقب امام کا کون سا ہے؟
بولیں سید الساجدین، کیا مطلب؟ سجدہ گزاروں کا سردار۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ بھائی، سلامتی ہو آپ کی۔ یہ نیاز امام ہے جی، مولا سلامت رکھے آپ کو بھی۔ اور یہ بڑی بات ہے جی، مولوی کو نیاز دے دی ہے، ورنہ لوگ تو ذاکروں کو دیتے ہیں۔ توجہ ہے، مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں سارے۔ میں بس بیان سمیٹتا ہوں، جو کہ رات کافی ہو گئی، آپ نے ماتم بھی کرنا ہے۔ امام کا دوسرا لقب ہے سید الساجدین، کیا مطلب؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ پوچھیں اللہ سے، اللہ نے قرآن میں ساجدین کے نے کہا؟ عابدین میں نے بتایا انبیاء کو کہا، اور امام ہے زین العابدین، اور اللہ نے ساجدین کے نے کہا۔ دو مقامات پر یہ آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں۔ خدا فرماتا ہے، توجہ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لفظ ساجدین آئے، اور یہ آیت سورہ صاد میں بھی ایسے ہی ہے۔ کیا اللہ نے بزم ملائکہ میں کہا کہ جب میں آدم کے پیکر کو درست کر لوں، اس کی نوک پلک درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں پیکر آدم میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جاؤ۔ یہ ساجدین کون بنے؟ فرشتے۔ بھائی جان، ساجدین کون بنے؟ ملائکہ۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم آدم کو قبلہ سمجھتے ہوئے سجدے میں گر جانا۔ سب ملائکہ سجدے میں گرے، جو سجدہ کرے ایک اسے ساجد کہتے، کچھ مل کے سجدہ کرے تو انہیں ساجدین کہتے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے فرشتوں کو ساجدین کہا، اور کیا شان ہے ہمارے چوتھے امام کی۔ نہیں ہے مجمع میرے صاحب بھائی، تھک گئے ہو بھائی جان؟ کیا شان ہے ہمارے چوتھے امام کی، کہ جو صرف ساجد نہیں ہے، جو ہے سید الساجدین۔ یعنی عظمت امام سجاد یہ ہے، بھائی جان قدر کیجئے گا، جو امام کی مجلس میں آئے ہو انہیں دعوت فکر ہے۔ یہ مولانا عظمت امام یہ ہے کہ جو بزم انبیاء میں جائے تو زین العابدین کہلائے، اور بزم ملائکہ میں آئے تو سید الساجدین کہلائے۔ بھائی سارے بولیں گے امام کے لیے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے۔ اچھا، یہ سید وہ سید نہیں، ابھی جس سید پہ میں نے گفتگو کی ہے، یہ وہ سید ہے جو اولاد فاطمہ سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں عرب میں ہم جنہیں سید کہتے ہیں بر صغیر، عرب میں انہیں سید نہیں کہتے۔ یہ بر صغیر میں ہم اولاد رسول کو سید کہتے ہیں، جبکہ عرب انہیں سید نہیں کہتے۔ عرب ان کو دو نام دیتے ہیں، ایک فاطمی، ایک شریف۔ یعنی جو اولاد رسول ہو، جو اولاد فاطمہ سے ہو، عرب انہیں دو ناموں سے یاد کرتے ہیں، ایک فاطمی یعنی اولاد فاطمہ، چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، ہے یا نہیں؟ تو انہیں فاطمی کہا جاتا ہے یا شریف کہا جاتا ہے۔ تو آپ پاکستان میں تو کسی سید کو شریف کہہ ہی نہیں سکتے، شریف اتنے بدنام ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم اس لیے انہیں سید کہتے ہیں، یعنی مشہور ہے کہ جو اولاد رسول ہم انہیں سید کہتے ہیں، جبکہ اس کا لغوی معنی ہے سردار، جبکہ سید ہوتا ہے اولاد فاطمہ سے، اولاد رسول سے، ٹھیک ہے؟ ان کو دو نام، یہ سردار کے معنی میں۔ اب اگر امام کے نام کے ساتھ ہے سید الساجدین، اس کا مطلب یہ ہے، لغوی معنی مراد ہے کہ جتنے سجدہ کرنے والے۔ بھائی جان دیکھیں، میں ممبر پہ ہوں، میری آپ ساری تقریر آج کی بھول جائیں، میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن اب جو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کو نہ بھولیے گا، اس جملے کو آپ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھے گا جو آپ دی جملہ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین۔ یہاں لغوی معنی سید کا مراد ہے، کیا؟ سید کہتے ہیں سردار، یعنی امام ہیں سید الساجدین۔ کیا مطلب؟ جتنے سجدہ کرنے والے
ان کے سردار کو سجاد کہا جاتا ہے۔ اب میں جملہ کہوں، او مومنوں، عزادارو، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی عادت ڈالو، اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھو، اپنے آپ کو ساجد بناؤ۔ تم ساجد بنو گے تو امام تمہارا سردار بنے۔ بھائی سلام دیو، توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جو سجدہ کرے گا وہ ساجد بنے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ اور امام کن کے سردار ہیں؟ سجدہ کرنے والوں۔ تو اس لیے بھی سجدہ کرو تاکہ امام ہمارے سردار بنے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اسے بھی نہ بھولیے گا، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام 35 سال خون روئے، ہے یا نہیں؟ بولیں، ذاکرین سے سنتے ہو؟ اب میں اگلا جملہ کہنے سے پہلے ایک بات ہدیہ کروں ممبر پہ۔ میں ذاکر ہوں، طالب علم ہوں، چھوٹا سا خطیب بھی ہوں، یہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، لیکن ان تمام عزتوں سے پہلے میری ایک عزت یہ ہے کہ میں ایک عزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، میں زنجیر زن ہوں۔ الحمدللہ میں یہ عزتیں رکھتا ہوں کہ میں عزادار بھی ہوں، میں ماتم دار بھی ہوں، میں زنجیر زن بھی ہوں۔ میری پشت پر زنجیروں کے نشان ہیں۔ آپ کے پاکستان کے مرجع بھائی جان نے تعارف کروایا تو نام بھی صحیح نہیں لے سکے، جو ہماری پاکستان کی عزت ہیں، آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ، جو مراجع اربع میں سے ایک مرجع ہیں، جو آپ کے پاکستان کے ان کی عزت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پشت پر زنجیروں کے نشان قیامت کے دن جناب زہرا کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کے پاکستانی مرجع ہیں جو وہاں پہ، اور ہمارا ان کے خانوادہ سے تعلق ہے، وہ آپ کی عزت ہے۔ ایسے اللہ نے ہمیں فقہ اور مرجع عطا فرمائی۔ تو میں زنجیر زن ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ زنجیر مارتے ہیں ہم کیوں؟ اپنا خون بہاتے ہیں۔ کیوں؟ حسین کے جو کربلا میں مظلوم پر ظلم ہوئے تھے، اس کے احتجاج کے طور پر ہمارے سید سجاد خون روئے تھے۔ ہم خون تو نہیں رو سکتے لیکن خون نکالتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اب میرا جملہ یاد رکھیں، وہ جملہ یہ ہے کہ جو 35 سال خون روتا رہا، حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے سجاد، لیکن سب سے بڑا عزادار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے یا نہیں؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت ہے، سید الساجدین ہے۔ امام کا نام سجاد ہے۔ سجاد کا معنی کیا ہے؟ جو کثرت سے سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو حسین کا عزادار ہے اسے اللہ کا سجدہ گزار بھی ہونا چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ بات ذہن نشین رکھنا، اور وہ یہ کہ جب بھائی جان میری طرف دیکھیں، میرے بچے نوجوان میری طرف دیکھیں، جب حسین کے نام پر خون رونے والا نماز کو نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا نماز کو کیسے چھوڑ سکتا؟ دیکھیں، اہل بیت کے سجدوں کو کبھی نہ بھولیں، نہ علی کے سجدے کو بھولیں، نہ حسین کے سجدے کو بھولیں۔ علی کا سجدہ مسجد کوفہ میں تھا، حسین کا سجدہ کربلا میں تھا، لیکن یہ بڑے ساجد تھے، ان کا مقام سید سجاد سے بھی بلند ہے، لیکن سید الساجدین صرف سجاد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے سجدے سید سجاد نے کیے ایسے سجدے کسی نے نہیں کیے۔ اونٹوں کی کوہانوں پر سجدے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدے۔ جب علی نے سجدہ کیا، حسین نے سجدہ کیا، ہاتھ آزاد تھے۔ جب سید سجاد نے سجدے کیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق، اس انداز سے امام نے سجدے کیے۔ عزیزو،
امام کی عبادت کو یاد رکھنا، امام کے سجدوں کو کبھی نہ بھولنا، جو حسین کا سب سے بڑا عزادار۔ ہم کتنی بھی عزاداری کریں لیکن ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سید سجاد سے بڑے عزادار ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے یہ دعویٰ؟ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا حسین کا عزادار سید سجاد ہے۔ اور جب وقت شہادت آیا تو ایک جملہ کہا سید سجاد، سنیں گے؟ 35 سال خون روئے اور 25 محرم کو شہادت سے پہلے ایک جملہ کہا، بابا جو تجھ پہ رونے کا حق تھا، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، بابا جو تجھ پہ رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا۔ عزیزو، میں ابھی آپ کے سامنے مصائب کی روایتیں پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ روئیں گے، لیکن سجاد کسی راوی کے روایت پڑھنے کا محتاج نہیں تھا۔ سید سجاد کے سامنے پانی آتا تھا، اجرکم علی اللہ، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ روتی آنکھوں سے امام کے تابوت کا استقبال کرنا۔ 2 تابوت آل محمد کے گھرانے کے بڑے مظلومیت والے تابوت ہیں، ایک سید سجاد کا تابوت، ایک موسیٰ کاظم کا تابوت۔ دونوں تابوتوں میں کڑیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ سید سجاد کی قید بھی یاد آئے اور امام موسیٰ کاظم کی قید بھی یاد آئے۔ پانی آتا تھا، روتے تھے۔ کسی قصاب کو جانور ذبح کرتا ہوا دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ باہر سے ایک شخص گزرا، اس نے صدا دی، مدینے والوں میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ لفظ غریب کو سجاد نے سنا، اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا اس کو بلا کے لا۔ وہ امام کے پاس آیا، کہا تو نے اپنے آپ کو غریب کہا؟ کہا مولا میں غریب ہوں۔ غریب یعنی مسافر، غریب عربی کا یعنی مسافر۔ کہا کہ تو نے اپنے آپ کو غریب کہا؟ کہا مولا میں غریب ہوں۔ کہا مجھے اتنا بتا، تیرا اگر مدینے میں انتقال ہو جائے تو کیا تجھے یقین ہے مدینے والے تجھے غسل دے دیں گے؟ مدینے والے تجھے کفن پہنا دیں گے؟ مدینے والے تجھے دفن کر دیں گے؟ کہا مولا مجھے یقین ہے، اگر میں مر جاؤں مدینے والے غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ کہا پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہے، غریب ہے میرا بابا حسین۔ شرم کر کے رویا ضرور۔ جب بھی مصائب پڑے جائیں بلند آواز سے رویا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا کے جملے سنیں گے، امام فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ قصاب جانور کو لٹا چکا تھا، گردن پہ چھری رکھ چکا تھا، قریب تھا کہ جانور کو ذبح کرتا، یا اس کی نگاہ امام سجاد پر پڑی، اس نے جانور کو آزاد کر دیا۔ امام قریب آئے، امام نے کہا تو نے اس جانور کو کیوں چھوڑ دیا؟ تیرے لیے حلال ہے، تو اس کو ذبح کر۔ کہا مولا آپ کے لیے چھوڑ دے۔ کہا میں تمہیں جانور ذبح کرنے سے تو نہیں روکتا، میں تو صرف تجھ سے اتنا پوچھتا ہوں، بتا ذبح کے احکام جانتا ہے؟ کہا مولا جانتا ہوں، میں آپ کے رسول کا امتی ہوں۔ کہا ذرا ذبح کے حکم بتاؤ کیا ہے؟ سنو گے عزادارو؟ یہ کہتا ہے مولا پہلا حکم یہ ہے کسی جانور کو پیاسا ذبح نہ کرو۔ بس یہ سنا کربلا کا رخ کیا، تڑپ کے کہتے بابا مدینے کے قصاب تو جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے۔ اجرکم علی اللہ، بابا آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، عزاداروں روز عاشور کو ہدیہ کرتا ہوں، پھر شہادت کے جملے پڑھتا ہوں۔ یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے سب سے بڑا امتحان دیا۔ روایت میں نے پڑھی ہے کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے خیمے میں بیویوں کے ہمراہ آئے، ذرا میری طرف دیکھیے گا، کیفیت یہ تھی، سر تا پا حسین زخمی تھے، ریش مبارک پر علی اصغر کا خون تھا، سینے پر علی اکبر کے کلیجے کا خون تھا، سر تا پا حسین زخمی تھے۔ زخمی حالت میں اپنی بہنوں اور مخدرات عصمت کے ساتھ سید سجاد کے خیمے میں آئے۔
سجاد حالت غشی میں تھے. امام نے اپنا زخمی ہاتھ سجاد کی پیشانی پر رکھا اور رکھ کر کہتے ہو میرا بیٹا سجاد او بیمار، آنکھیں کھول یا نہ کھول تیری مرضی، آج کے بعد غریب ملنے نہیں آئے. اجرکم اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں. عزادارو، جب امام نے یہ جملہ کہا سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، اپنے بابا کو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی دیکھا، پکار کے کہتے ہیں بابا آپ کی جو یہ حالت ہے اینا اینا امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں چلے گئے؟ کہا بازو کٹا کے فرات پہ سو گئے. اینا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں چلا گیا؟ سینے میں نیزہ کھا کے کربلا میں سو گیا. ایک ایک کا پوچھا. امام نے بتایا میری طرف دیکھیں جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، سجاد جب سب کا پوچھ چکے علماء لکھتے ہیں پھر سجاد نے زبان سے کسی کا نہیں پوچھا، بیویوں کی گودیوں کی طرف دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گودیاں خالی نظر آئیں، پھر جھولے کی طرف دیکھا، جھولا خالی نظر آیا. اب جناب رباب سے رہا نہیں گیا، تڑپ کے فرماتی ہیں سجاد تیرا 6 مہینے کا بھائی. عزادارو، جب سید سجاد نے سنا نا کہ سارے شہید ہو گئے، ایک مرتبہ پھوپھی سے کہتی پھوپھی اماں مجھے کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ دو. جب نیزہ طلب کیا تو حسین فرماتے بیٹا سجاد نیزہ لے کے کیا کرو گی؟ کہا بابا جنہوں نے میرا غازی مارا، بابا جنہوں نے میرا اکبر مارا، بابا جنہوں نے میرا اصغر مارا، میں جہاد کروں گا. اب مرحلہ ماتم عزادارو، جب جہاد کا نام آیا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھے، کہا بیٹا سجاد تو نے چھوٹا جہاد نہیں کرنا، سجاد تو نے بڑا جہاد کرنا ہے. کہا بابا یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا سجاد سینے میں نیزہ کھا کے کربلا میں شہید ہونا یہ چھوٹا جہاد ہے. سر برہنا پھوپھیاں، سر برہنا بہنیں، شرابیوں کا دربار کبھی اس بازار. اجرکم اللہ. یہی سبب ہے عزادارو سید سجاد نے جہاد اکبر کیا. اور جب منہال نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. پوچھا مولا شام میں کہاں تکلیف ہوئی؟ بس ایک مرحلہ سنیں. امام فرماتے 7 مرحلے ایسے ہیں جنہیں سجاد کبھی فراموش نہیں کر سکتا. کہا مولا بتائیے کون سے مرحلے؟ بس ایک سناتا ہوں. کہا یہ وقت میں کبھی نہیں بھولتا، 12 گلے تھے 1 رسی تھی. اجرکم اللہ. اسی میں میری پھوپھیاں بہنیں بندھی ہوئی تھیں اور امام فرماتے میرے گردن میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. میں نے دیکھا، امام کہتے میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نے دیکھا یزید ملعون نے تشت میں میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی، میرے بابا کے لب و دندان پہ مارتا تھا اور کہتا تھا یہ بدر کا بدلہ. اجرکم اللہ. یہ احد کا بدلہ. اجرکم اللہ. یہ وہ ظلم تھے سید سجاد کو جو زندگی بھر یاد رہے، انہی کو یاد کر کے روتے رہے. بس آخری جملے عزادارو، جب 25 محرم آئی امام کو زہر دیا گیا. خدا لعنت کرے ہشام ابن عبد الملک پر، ولید ابن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا. اور جب امام کے چہرے پر پسینہ آیا، موت کا آخری جملے میری طرف دیکھے گا، جب پسینہ آیا بستر پر لیٹے ہوئے تھے، امام باقر سے کہتے ہیں بیٹا سجاد مجھے نرم بستر سے اٹھا کر خاک پہ لٹا دو. کہا بابا کیوں خاک پہ لٹا دوں؟ آپ کا جسم نحیف اور لاغر ہے. سنو گے جملہ، امام فرماتے بیٹا سجاد میں خاک پہ مرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں بابا؟ کہا میں نے وقت آخر اپنے باپ کا لاشا خاک پہ دیکھا تھا، میں نے وقت آخر اپنے باپ کا لاشا کربلا کی گرم ریت پر دیکھا تھا. جب وقت شہادت قریب آیا میری طرف دیکھے گا،
ایک مرتبہ امام نے باقر سے کہا باقر میرے سرہانے بیٹھو. باقر سرہانے بیٹھے. کہا بیٹا باقر بتاؤ کربلا میں تیری کتنی عمر تھی؟ کہا بابا 3 سال. کہا جو کربلا میں دیکھا مجھے بتاؤ. امام باقر کہتے بابا میں نے دیکھا کربلا میں بھیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. امام سجاد نے گریہ کیا. باقر نے پھر پڑھا بابا میں نے دیکھا کہ دادا حسین اور محمد کے لاشیں لے کر آئے. امام نے گریہ کیا لیکن امام کی شہادت نہیں ہوئی. جب امام باقر نے کہا بابا کربلا میں وہ وقت بھی آیا جب شمر دادا حسین کے سینے پہ سوار تھا. امامے کو اتارا, ریش مبارک کو پکڑا اور ضربیں چلائی. کربلا میں آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا. جناب باقر بھی روئے, امام سجاد بھی روئے, لیکن امام باقر کی شہادت نہیں ہوئی. رونے والوں اسی پہ تابوت برآمد ہوگا. سنیں گے امام کی شہادت کس جملے پر ہوئی؟ جب باقر نے کہا بابا شام غریبہ پھپھیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا, بس چادروں کا سنا آواز آئی